السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے اور چوتھے پارے کا 12واں رکوع ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ غزوہ احد کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے تھے، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، سن 5 ہجری میں، ان حالات کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے اس سورے میں بہت قیمتی معاشرتی ہدایات دی ہیں۔
میاں بیوی سے متعلق خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے، وراثت سے متعلق حقوق کی صحیح تقسیم کرنے، یہ سب اس سورے میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سورے کا نام نساء ہے۔ عربی زبان میں امرأتن کہتے ہیں عورت کو، اس کی جمع ہے نساء، یعنی عورتیں۔ تو عورتوں سے اس سورے کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورے میں عورتوں کے کچھ مسائل وراثت سے متعلق، ازدواجی زندگی سے متعلق، نکاح سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ دوسرے اور بھی مسائل ہیں، لیکن عورتوں سے متعلق بھی مسائل ہونے کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس رکوع کی پہلی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس رکوع میں نکاح سے متعلق ازدواجی زندگی کی ایک حد متعین کی گئی ہے، تعدد ازدواج جس کو کہتے ہیں، اس سے متعلق، یتیموں سے متعلق اور یتیم بچوں کے مالوں کی حفاظت سے متعلق بڑی تاکیدی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی درمیان میں صلہ رحمی کا بھی تذکرہ آیا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے قطع رحمی کی شکل میں۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا کر کے بکھیر دیے، پھیلا دیے۔ ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو، صلہ رحمی کرو۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کو ان کے مال جب وہ بڑے ہو جائیں تو واپس کر دو، اور ان کے اچھے مال کو رکھ کر خراب مال بدل کر ان کو مت دو۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں، ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4۔ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ کئی بیویوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر باندی کو اپنی زوجیت میں لے آؤ۔ یہ ظلم سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے، درست ہے، حق ہے۔ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، اگر وہ خوشی سے اپنے مہر میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ تمہارے مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، وہ نادان لوگوں کے حوالے مت کرو۔ ان کو کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ، ان سے بھلے طریقے سے گفتگو کرو، لیکن اپنے مال کا مالک مت بناؤ۔
یتیم بچوں کو آزماؤ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تمہیں ان میں مال کی حفاظت اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی صلاحیت محسوس ہو تو پھر ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ اس ڈر سے اسراف کر کے جلدی جلدی ان کا مال خرچ مت کرو کہ کہیں وہ بڑے ہو کر مطالبہ نہ کریں۔ یتیم بچوں کا جو سرپرست مالدار ہو اسے پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، یتیم کے مال میں بالکل تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو یتیم کا سرپرست غریب ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے بھلے طریقے سے کھا سکتا ہے۔ جب تم یتیموں کو ان کے مال دینے لگ جاؤ، ان کے حوالے کرنے لگ جاؤ تو لوگوں کو گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں، وفات پا جائیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور جو مال والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر وفات پا جائیں اس مال میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے متعین مقرر حصے ہیں۔ جب وراثت کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار، یتیم اور غریب لوگ بھی آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور نہیں دے سکتے ہو تو بھلے طریقے سے ان سے خوش دلی سے گفتگو کرو، اور یہ سوچ کر لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں کیسے کچھ ان کو اندیشے ہوتے۔ یہ سوچ کر یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچی سیدھی بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے کھاتے ہیں، اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ضرور جھونکے جائیں گے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، سورہ نساء میں مسائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں اور مختلف نوع مسائل ہیں۔ چونکہ سن 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری تک جو حالات نئے نئے سامنے آتے رہے، ان حالات میں اللہ نے ایک اسلامی حکومت کے قوانین جو مسلمانوں کو نافذ کرنا چاہیے اپنے اوپر بھی، ان قوانین کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے یہ سورہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اس کا خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، سارے انسانوں سے۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے ان کا جوڑا بھی بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی پوری تفصیل قرآن میں بھی ہے، احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں میاں بیوی سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ اس بات کو بیان کر کے یہ سمجھانا ہے کہ انسانوں میں آپس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی نقطۂ نظر کے ہوں، کسی بھی خیال کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں۔ انسان بحیثیت انسان
ایک ہی شخص کی نسل ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انسان کا خون چاہے وہ ہندوستان کا شخص ہو، چاہے یورپ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے کسی اور بر اعظم کا ہو، سب کا رنگ یکساں ہے۔ یہ ایک عجیب سائنسی نقطۂ نظر ہے کہ کسی بھی انسان کے خون کا جو رنگ ہوتا ہے وہ یکساں ہوتا ہے۔ خون کی یکسانیت اس بات کی غماز ہے کہ انسان سے اصلاً ملا ہوا ہے، جدا نہیں ہے۔ اس لیے اسے آدمیت کا خیال رکھنا چاہیے، انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم چاہے غیر مسلم کرے چاہے مسلمان کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ ہر حال میں پکڑتا ہے، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو انسانوں کے درمیان یہ جو رواداری ہونی چاہیے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا سورہ نساء کی ابتدا میں، تاکہ انسانوں کے اندر خلوص و محبت پیدا ہو، منافرت ختم ہو۔ شیطان ہی ہمارا اصل دشمن ہے، ورنہ انسانوں میں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ کتنا بھی کٹر دشمن ہو، اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور اثر ہوتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے انسیت دل میں محسوس کرتا ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ صرف انسان ہونے کی بنیاد پر کسی ایسے موقع پر جہاں کوئی نفرت پھیلنا چاہتی تھی، صرف انسان ہونے کی بنیاد پر وہ نفرت ختم ہو گئی، نفرت ختم ہو گئی۔ اس حقیقت کو اگر دنیا کے لوگ سمجھ لیں تو آپس میں کبھی منافرت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، عالمی خطبہ، کہ لوگوں، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ عرب یعنی بولنے والے، اور عجم یعنی گونگے، اپنے علاوہ پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ آپ نے جڑ کاٹ دی ہے نفرت کی۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سارے انسان اللہ کی نگاہ میں یکساں ہے، ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے یہاں کسی کا کوئی فرق ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ قابل احترام ہے، ایمان اور تقوی نہیں ہے تو وہ قابل احترام نہیں ہے۔ لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی انسان انسان ہی ہے، اس کے ساتھ انسان ہونے کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ معاملہ ہونا چاہیے۔ جو رواداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں بیان فرمایا ہے، وہ رواداری کسی بھی رہبر، کسی بھی قائد، کسی بھی ہادی کے پیغام میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اللہ سے ڈرنے کی بات کہی ہے اور اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنی حق مانگتے ہو۔ اگر ہمارا حق کوئی چھین لیا ہے، دے نہیں رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے میرا حق دے دے یار، اللہ سے تو ڈر یار، اللہ کا میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں، مجھ کو میرا حق دے دے۔ تو جس اللہ کا نام لے کر تم اپنے حقوق مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔
جب اللہ سے ڈرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم تمہاری طرف متوجہ ہوگا، والارحام، آپس کی رشتہ داریاں نبھاؤ، رشتہ داریاں توڑو مت، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی کرو مت۔ یہ ایسا حکم ہے جو ہم کو ہضم ہوتا ہی نہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر سگے سگے بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بہن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، والدین اور بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی جوڑنے کی چیز ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار اور سگا ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ ناتا توڑنے والا موجود ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہمارے خاندانوں میں رشتے ناتے بہت توڑے جا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ معمولی معمولی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے رشتہ توڑنے کی کوشش قطعاً نہ کریں، برداشت کر لیں، پی جائیں۔ کوئی ہمارے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے رشتہ دار، تو ہم اس کے جواب میں برا سلوک نہ کریں۔ ہم کو ہمارے بھائی نے گھر سے باہر نکال دیا تو ہم بھی اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے، اس کو گھر آنے نہیں دیں گے۔ کسی موقع پر اگر آیا تو ہم بھی دھتکار کر ہکال دیں گے؟ نہیں، اس نے غلط کام کیا ہے، ہم کو غلط کام نہیں کرنا ہے۔ اس نے ظلم کیا، ہم کو ظلم نہیں کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے مال میں برکت ہو تو اس کو رشتہ ناتا جوڑنا چاہیے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ روزی کی وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ آپس کے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی اس خدمت کی ستائش ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پہلی وحی لے کر تشریف لائے تھے اور جس میں اتھر پر کپکپی طاری تھی، وفادار محبت کرنے والی بیوی سے، سلیقہ مند بیوی سے پوری صورتحال بیان کر کے کہنے لگے، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں وفات نہ پا جاؤں۔ عجیب تجربہ ہوا تھا، فرشتے نے اپنے سینے سے 3 مرتبہ پوری قوت کے ساتھ بھینچا تھا تو آپ کی جسم اتھر پر کپکپی طاری تھی اور آپ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں میں وفات نہ پا جاؤں۔ اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی سب سے پہلی خوبی جو بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دے دی تھی۔ ان 2 بیٹوں میں سے ایک تو مر گیا تھا مکے کی زندگی میں، ایک زندہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چچا وہ کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ ڈر رہا ہے، اس نے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی تھی، آپ کے دل کو اس نے تکلیف دی تھی،
اسے ڈر ہے کہ کہیں آپ اس کے خلاف قتل کا اعلان نہ کر دیں. وہ چھپا چھپا پھر رہا ہے, بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. رشتہ داری جوڑنے کا اسوہ حسنہ دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا, میں اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا, جاؤ میں نے معاف کر دیا. معاف کر دیا آپ نے, بغیر کسی شرط کے آپ نے معاف کر دیا. ایسے کتنے ایسے جانی دشمن تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا تھا. یہ سنت ہم بھول گئے, آپس میں ایک دوسرے سے کٹ کٹ کر رہنے کی عادت ہو گئی ہے. اللہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یتیم بچوں سے متعلق, چونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہم, ان شہداء کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم, ان کی عورتیں بیوہ, ان کے چھوڑے ہوئے مال کی وراثت, یہ ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں معلومات دینا ضروری تھا. اس کے بعد والے رکوع میں پورا رکوع وراثت سے متعلق ہے. وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے, کس کا کتنا حصہ, اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا اس کے بعد والے رکوع میں. ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے, سنیں گے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اپنے یتیم بچوں کو لے کر آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, اے اللہ کے رسول, یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے باپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے, ان بچوں کے چچا نے ان بچوں کے باپ کا پورا مال ہتھیا لیا ہے, قبضہ کر لیا ہے, تو اب ان بچوں اور بچیوں کا کیا بنے گا؟ سارا مال چچا نے لے لیا ہے. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور وراثت کے اصول اللہ نے بیان فرمائے. تو پھر ان بچیوں کا جو حق تھا ان کو دیا گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچوں کا مال جب تک وہ چھوٹے ہیں تم اپنی نگرانی میں ذمہ دار کی حیثیت سے رکھ سکتے ہو. اگر تم مالدار ہو تو اس میں تصرف مت کرنا کہ کچھ تم اس میں سے کھا لو, پرہیزگاری سے کام لینا. اور اگر غریب ہو تو تم ان کے مال کی حفاظت کے بدلے میں تھوڑا بہت کھا سکتے ہو بھلے طریقے سے, لیکن ظلماً اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو اللہ پاک نے اتنی سخت وعید بیان کی ہے کہ آدمی کانپ جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کر کسی یتیم بچے کا مال کوئی کھا لیتا ہے ظلماً, ناحق, تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھاتا ہے, اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتا ہے, اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جھونک دیا جائے گا. جب ایسے سخت یتیموں سے متعلق احکامات نازل ہوئے تو مسلمانوں نے یتیم بچوں کے مال ان کو واپس کر دیے. تو کہا گیا ایسے نہیں, اس کو چھوٹے بچے ہیں تو اپنی ملکیت میں رکھو تاکہ وہ بچے مال ضائع نہ کر دیں. مال اللہ نے تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ بہت اہم حقیقت ہے, یاد رکھنا. اسلامی معاشیات کا بہترین زرین اصول, اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے حلال طریقے سے, وہ تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اس مال کو ضائع مت ہونے دو. اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ وہ مال کے مالک بننے کے بعد جس طرح چاہیں گے ہڑپ کر جائیں گے, کھا پی کے برابر کر جائیں گے, تو مت دو ان کو مال. جب بڑے ہو جائیں, نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم کو یہ محسوس ہو کہ ہاں اب یہ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر
یتیموں کو ان کے مال کا مالک بنا دو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور گواہ بنا دو تاکہ تم پر الزام نہ آئے کہ تم نے یتیموں کا مال دیا نہیں، گواہ بنا لو۔ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یتیموں سے متعلق اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یتیم کا کوئی اچھا مال تم چھپا کر اپنے پاس رکھ کر خراب مال ان کے حوالے کرو گے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، انہ کان حوبا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اچھا مال یتیم کا ہے وہ بھی ان کے حوالے کرو، بلکہ جو ان کے مال میں خراب ہے، ردی ہے، اس کے بدلے میں بھی اچھا مال ان کو دو۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی اگر کسی سرپرست کے قبضے میں ہوتی تھی تو وہ اس کا مال بھی اپنے تصرف میں لیتا تھا، جیسے چاہتا تھا خرچ کرتا تھا، اور اس سے شادی بھی کر لیتا تھا اور مہر بھی پوری نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح مت کرو۔ بہت عورتیں تمہارے لیے ہیں، 2 3 4 عورتیں تم کر سکتے ہو، لیکن اگر کئی بیویوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ اسلام میں 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ متعدد بیویوں کے درمیان انصاف کیا جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا تھا۔ رات گزارنے میں انصاف، حقوق کی ادائیگی میں انصاف، لینے دینے میں انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کی حالت میں ان کو لے جانے کے بارے میں انصاف، جتنے معاملات ہو سکتے ہیں ساری چیزوں میں انصاف۔ ہاں دل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، دل کا مالک اللہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ورنہ حقوق کی ادائیگی میں اگر انصاف کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ بیوی، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی پر اکتفا کرنا، یا پھر لونڈی سے نکاح کر لو۔ اس زمانے میں اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو لونڈی سے نکاح کیا جا سکتا تھا، اس سے بھی اجازت تھی نکاح کرنے کی، کیونکہ اس کے حقوق کچھ کم ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے۔ یہ جو معاملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا تعدد ازدواج کا، اس کو دشمنان اسلام اچھالتے ہیں اور عورتوں کی غیرت کو ابھار کر اسلام کے خلاف آمادہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، ظلم نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگوں میں شہید ہوتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، تو ان بیوہ عورتوں کی عمر اگر شادی کی ہوتی تھی تو بغیر شادی کی کیسے وہ زندگی گزاریں گی؟ پہلے سے کسی ایک مجاہد کے نکاح میں عورت ہے اور ایک بیوہ عورت بھی کسی شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد بغیر شوہر کے موجود ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے، اس کو سہارا دے دیا جائے تو مسلم معاشرے میں گناہ پھیلنے کے امکانات نہیں رہیں گے۔ یہ اس وقت کے حالات کے لیے بہت قیمتی ضابطہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نکاحوں میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی اور وہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ لیکن دشمنان اسلام نے اس کو اچھال کر عورتوں کا ذہن خراب کر کے اسلام کے خلاف ہوا پھیلا دی ہے، اور پھر جو ایک سے زیادہ بیویوں کے شوہر ہیں وہ بھی ظلم کر کے گویا لوگوں کے سامنے ایک بری مثال پیش کر دی ہے کہ دیکھو اس کی 2 بیوی، وہ انصاف کرتا ہے کیا؟ ایک کو بار بار لے جا رہا ہے، بمبئی لے جا رہا ہے، پونا لے جا رہا ہے، عمرہ کرنے لے جا رہا ہے، حج کرنے لے جا رہا ہے، دوسرے کو ہی کونڈ کے رکھا ہے گھر میں، یہ انصاف ہے؟ تو یہ سب صورتحال مل جل کر دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف بولنے پر اور عورتوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے خلاف اسلام نے تم پر ظلم کیا ہے اور صحیح انصاف تم کو ملا نہیں۔
حالانکہ اسلام نے جتنا انصاف عورتوں کو دلایا ہے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسی رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ والدین جو مال چھوڑ کر مر جائیں، رشتہ داروں میں جو بھی وفات پا جائے مال چھوڑ کر، تو اس مال میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کا حصہ وراثت میں اسلام نے طے کیا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پورا انصاف دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بے انصافی کبھی روا نہیں رکھی گئی ہے، روا نہیں رکھا گیا، بلکہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے اس سورے میں اور بھی بہت سارے مسائل آپ سنیں گے عورتوں سے متعلق کہ اسلام نے کتنی شاندار ہدایتیں دی ہیں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہاں جو تعدد ازدواج کی آیت آئی ہے کہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے متعلق عورتوں کو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مخصوص حالات میں تھا، اب وہ حالات نہیں ہیں۔ ہاں کبھی حالات پیدا ہوں گے تو ممکن ہے، لیکن وہ بھی انصاف کے ساتھ، بغیر انصاف کے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ظالم شوہر ایک عورت کا حق ادا کرتا ہے دوسری عورت کا حق ادا نہیں کرتا جبکہ دونوں اس کو نکاح میں، تو یہ ظالم شوہر حشر کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا بازو گرا ہوا ہوگا اور ایسا لگ رہا ہوگا جیسے فالج زدہ مفلوج ہے، اور پورے حشر کے میدان کے لوگ سمجھ لیں گے کہ ظالم شوہر ہے۔ تو اسلام نے جو تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے وہ انصاف کے ساتھ دی ہے، ورنہ صاف کہا کہ بس ایک ہی پر اکتفا کرنا اور اس کے بھی حقوق ادا کرنا۔ ہم تو ایک کے بھی حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد مہر سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے مہر خوشی دو۔ بہت سارے لوگ عورتوں کے مہر بہت بڑی رقم میں طے کرتے ہیں، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، اور کوئی بولتا ہے کہ کہاں سے دیں گا تو 1 لاکھ؟ ارے کس کو دینے کا ہے، طے کر لو بس، نکاح کا ہو جائے، نکاح تو ہو جائیں گے تو بعد میں اپن معاف کروا لیں گے۔ اگر خوش دلی سے عورت، اپنی خوشی سے عورت مہر میں سے کچھ معاف کر دے تو جائز ہے، خوشی سے، زبردستی دباؤ کر کے نہیں، لیکن عورت کو مہر کا پورا حق اس کو خوش دلی سے شوہر کو دینا چاہیے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ نقد مہر عام طور پر نکاح کے موقع پر دے دیا جاتا ہے، ورنہ پہلے مہر نقد دی ہی نہیں جاتی تھی، ادھار، مہر معجل عین سے ادھار۔ اور پھر مرنے کے وقت شوہر کے جنازے کے پاس عورت کو لا کر کہتے تھے معاف کر دے، ہاں میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کر دی۔ وہ کیا سوچتی تھی، وہ کیا سوچے گی؟ زندگی بھر تو دیے تو مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ مہر عورت کا حق ہے۔ عورتوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہونا چاہیے کہ جو مہر ان کو مل رہی ہے وہ کوئی مسجد مدرسے میں دینے کے واسطے نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی مال ہے۔ وہ چاہے اس کو کپڑا بنا کر کھانے کے لیے استعمال کر کے اپنے پاس بیلنس کی شکل میں رکھ کر جس طرح چاہے وہ اپنے پاس وہ مال رکھ سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں کیا بولتی، نہیں مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ ارے وہ تمہارا مال ہے، مسجد مزے کوئی صدقے کا مال تھوڑی ہو۔ مہر عورت کا حق ہے، جو بھی اس کی 10,000 12,000 جو بھی رقم آپ نے طے کی ہے وہ اس کو دے دو، اور عورت خوش دلی سے وہ مال رکھ سکتی ہے، اپنے جائز کاموں میں استعمال کر سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ اور یتیم بچوں سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر یتیم بچوں کے ساتھ تم بے انصافی کرو گے تو اس صورتحال کو بھولو مت، یاد رکھو۔ اگر تم مرتے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بے بس بچے چھوڑ کر جا رہے ہو
تو تمہارے دل میں ان بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ہوں گے، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ ایسے ہی دوسرے یتیم بچی اور بچے کے بارے میں بھی تمہارے دل میں درد ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہونے چاہیے۔ اپنی خود کی اولاد کے بارے میں تم کیسے ان کے بارے میں ان کے مستقبل کو زرین اور تابناک بنانے کے خیالات تمہارے ذہن میں ہوتے ہیں، ایسے ہی یتیم بچوں کے مستقبل کو بھی بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سارے مسائل اللہ پاک نے یتیموں سے متعلق، عورتوں سے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد والے جو رکوع میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ اس رکوع سے بھی زیادہ اہم باتیں ہیں، کیونکہ وراثت سے متعلق ہم لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہے۔ جو جس کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ مالک بن بیٹھتا ہے، دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں کہ وہ بھی حقدار ہے۔ وراثت میں یاد رکھنا، علماء کہتے ہیں اگر 1 گز 1 میٹر کپڑا بھی مرنے والے نے چھوڑا ہے اور 10 لوگ اس کے وارث ہیں تو تقسیم کر کر کے ان میں وہ کپڑا تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار ہو کر وہ خرید لے اور سب کو پیسے دے دے، ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کو تقسیم کرنا ممکن ہو یا جس کو تقسیم کرنا مشکل ہو، جیسے زمین ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، ہر چیز میں وراثت کا قانون نافذ ہوگا۔ ہم کو خوش دلی سے، وسعت ظرفی سے اپنے بھائی کا حق زیادہ دے دینے کی تمنا ہونی چاہیے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ لے لے، مجھے کچھ کم مل جائے چل جائے گا، میری بہن مجھ سے زیادہ لے لے، مجھ کو کچھ کم مل جائے چل جائے گا۔ یہ دل میں حقوق کی ادائیگی وراثت سے متعلق رکھنے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد والے رکوع کی تفصیلات سننے کے لیے اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے حقوق مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔